السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وأخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 194 ہے، جس میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 21 سے 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سب سے پہلے آیات کا ترجمہ۔ کل کی آیتوں کے اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والے، ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے والوں کی فضیلتوں کو بتایا تھا، ان کے درجات کو بتایا تھا۔ اللہ رب العالمین کل کی ہی باتوں کو آج کنٹینیو کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، کہ رب العالمین انہیں بشارت دیتا ہے اپنی طرف سے رحمت کی، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی، اور ایسی جنت کی جس میں انہیں بہترین ٹھکانہ دیا جائے گا۔ جو لوگ ہجرت کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اپنے مال اور جان سے اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں، اللہ رب العالمین انہیں رحمت دے گا، اپنی رضامندی دے گا اور جنت میں بہترین نعمتوں والا ٹھکانہ عطا کرے گا۔ خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ عندہ اجر عظیم، یقیناً اللہ رب العالمین کے پاس اجر عظیم ہے، بڑا بدلہ ہے، اللہ تعالیٰ بڑے بدلے دینے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر ایک حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تم اپنے باپ، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو زیادہ پسند کریں ایمان سے۔ یعنی اگر تمہارا والد کافر ہے، اگر تمہارا بھائی کافر ہے تو تم اپنا ولی مت بناؤ، حسن سلوک کرو، تعلقات رکھو، رشتے رکھو، پر ولی یعنی اپنا رازدار، اپنا خاص دوست مت بناؤ، کیونکہ انہوں نے کفر کو ایمان سے زیادہ قبول کیا ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو ان سے ولایت اختیار کرے گا، جو ان سے نجی دوستی رکھے گا، تو یقیناً وہی ظلم کرنے والے ہیں۔ اس چیز کو اللہ نے پہلے بھی بیان کیا ہے۔ اب اس کے بعد کی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 24، وہ بڑی عظیم آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے
دنیا میں انسان کی پسند کی ہر نعمت کو ایک پلڑے میں رکھنے کا حکم دیا کہ ترازو کے ایک طرف ساری محبتوں کو رکھ دو اور دوسری طرف اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں قتال کو رکھ دو اور چیک کرو کہ تمہارا ایمان جب چیک کیا جائے تو زیادہ کون سا حصہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین بڑے پیارے انداز میں یہ بات ہمیں بتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کان آباؤکم، کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، وابناؤکم تمہارے بیٹے، واخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیوی، وعشیرتکم تمہارے قریبی رشتہ دار، پہلے تو رشتے ذکر کر دیے یہ سب، واموال اقترفتموہا تمہارا مال جو تم کماتے ہو، تمہارا وہ بزنس جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو، تمہارا وہ گھر جس میں تم رہنا پسند کرتے ہو۔ اب یہی سب نعمتیں ہیں انسان کی دنیا میں، باپ سے محبت، بھائی سے محبت، بیٹے سے محبت، بیوی سے محبت، رشتوں سے محبت، کاروبار سے محبت، دکان سے محبت، بنگلے سے محبت۔ اللہ نے ساری محبتوں کو ایک ساتھ کہہ دیا کہ یہ ساری محبت اگر تمہاری نظر میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں قتال کرنے سے زیادہ محبوب ہے تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آئے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں اپنے باپ، دادا، بھائی، چاچا، رشتہ دار، پیسہ، دولت، کاروبار، بنگلے کی بنیاد پر حرام کرتا ہے، اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے نبی سے محبت نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں قتال سے محبت نہیں کرتا، وہ ان محبتوں کو چھوٹا مانتا ہے، دنیا کی محبتوں کو زیادہ مانتا ہے، تو اسے انسان کو انتظار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنے عذاب کا سلسلہ نازل کرے گا، اللہ رب العالمین اس پر اپنا عذاب بھیجے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العالمین نے بڑے پیارے پیرائے میں ہمیں یہ بات یہاں پر سمجھائی اور بتائی کہ ساری دنیا کو ایک طرف کر دینا پر اللہ، اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں قتال کو مت جانے دینا۔ اللہ کا اگر حکم آ جائے نا دنیا کو چھوڑ دینا، اللہ کے نبی کا حکم آ جائے نا دنیا کو چھوڑ دینا، چاہے باپ اس کے خلاف، بھائی اس کے خلاف، رشتے اس کے خلاف، بیوی اس کے خلاف، بچے اس کے خلاف، کاروبار خلاف، پیسہ خلاف، سب خلاف ہو جائے، سب کو چھوڑ دینا پر اللہ اور اس کے رسول کو کبھی مت چھوڑنا، ان کی محبت کو مت چھوڑنا۔ پر افسوس ہے کہ ہماری زندگی تو جسٹ اس کے اپوزٹ چل رہی ہے۔ ہم لوگ تو اپنے ہر مفاد کے لیے قرآن و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے دین کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہاں پر، اب اللہ تعالیٰ ایک واقعی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، غزوہ حنین کی طرف اشارہ کر رہا ہے، جس کا تذکرہ میں آگے کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ترجمے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ، اللہ نے تمہاری بہت سارے مقام پر، بہت سارے موقعوں پر جنگ کی بہت ساری کیفیات میں مدد کی اور حنین کے دن بھی مدد کی۔ جب تمہیں اپنی کثرت پر غرور آ گیا تھا، زیادہ ہونے پر غرور آ گیا تھا، تو تمہارا زیادہ ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے پایا، زمین تم پر تنگ ہو گئی جبکہ وہ بہت چوڑی ہے، پھر تم پلٹ کر بھاگنے لگے۔ یعنی زمین چوڑی، تمہاری تعداد زیادہ، سب، لیکن جب اللہ کی طرف سے ناراضگی نازل ہوئی نا تو زمین چھوٹی لگنے لگی، تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ اس بات سے ڈرا رہا ہے کہ عجب مت لاؤ، تکبر مت لاؤ اپنے اندر۔ ثم انزل، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سکون کو نازل کیا اللہ کے رسول پر، مومنوں پر، اور آسمان سے اپنا لشکر نازل کیا جسے تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو اللہ نے عذاب دیا۔ یہی کافروں کا انجام ہے، یعنی اللہ رب العالمین نے تم سے ناراضگی کا اظہار کیا، تمہیں تکلیف آئی، پھر جب اللہ نے چاہا تمہیں معاف کیا، تم پر سکون نازل کیا، اللہ کے رسول پر، مومنوں پر سکون نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کی مدد کی فرشتوں کو بھیج کر۔ غرض یہ کہ آج کی آیات میں اللہ رب العالمین کئی پیاری پیاری باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت، رضامندی، جنت دیتا ہے اللہ کے راستے میں قتال کرنے والوں کو۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ کس سے تعلق مضبوط بنایا جائے، رازدار کس کو بنایا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہمیں ترجیح دینا بتا رہا ہے کہ جب کمپیئر کرو کون سا حصہ تمہارے پاس زیادہ ہونا چاہیے وہ بتایا۔ پھر اینڈ میں اللہ نے تکبر کی برائی کو بتایا، غزوہ حنین کا تذکرہ کیا۔ اب اس کے بعد مشکل الفاظ، آج کی آیات میں آئے ہوئے مشکل الفاظ۔ یبشرہم، گیونگ دیم گڈ ٹائڈنگ، انہیں خوشخبری دے رہے ہیں، انہیں خوشخبری دی، اللہ رب العالمین نے انہیں خوشخبری دی۔ نعیم کہا جاتا ہے بلیس کو، یعنی ایسی نعمت والی جگہ جہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں اس کو کہا جاتا ہے نعیم۔ اور مقیم کہا جاتا ہے لاسٹنگ کو، لمبا رہنے کا ٹھکانہ، ایسا ٹھکانہ جس میں آپ کو کنٹینیوسلی رہنا ہے، وہاں سے آپ کو نکالا نہیں جائے گا۔ آباؤکم، یور فادر، تمہارے باپ، ابناؤکم، یور سنس، تمہارے بیٹے، اخوانکم، یور بردر، تمہارے بھائی، ازواجکم، یور وائفس، تمہاری بیویاں، عشیرتکم، یور ریلیٹیوز، تمہارے رشتہ دار، اقترفتموہا،
یو ہیو obtained, جو تم نے مال کمایا ہے, جو مال تم کماتے ہو, محنت کر کے حاصل کرتے ہو. کسادہا, ڈکلائن کہا جاتا ہے, یعنی برباد ہونے سے ڈرتے ہو, وہ مال جس کے برباد ہونے سے تم ڈرتے ہو. تربصوا, دین ویٹ, انتظار کرو. اگر تم یہ سب کرتے ہو نا, انتظار کرو. مواطن کہا جاتا ہے بیٹل فیلڈز کو, جنگ کی جگہوں کو. یہاں پر مواطن اصل میں جگہ کو بھی کہا جاتا ہے, پر یہاں پر مراد ہے جنگ کی جگہ, یعنی کتنی ساری جنگوں میں اللہ نے تمہاری مدد کی. ضاقت مطلب ہوتا ہے کانفیننگ, مطلب کسی جگہ کا تنگ ہو جانا, چھوٹا ہو جانا, نکلنے کا راستہ نہ ملے, بھاگنے کا راستہ نہ ملے. اور رحبت کہا جاتا ہے اسپیشیس, یعنی بہت بڑی ہے, جگہ ہی جگہ ہے, اس کے بعد بھی تمہارے لیے زمین تنگ ہو گئی تھی. کچھ یہ مشکل الفاظ آج کی آیت میں ہمارے سامنے آئے. اب جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا تذکرہ کیا ہے. یہ غزوہ تھا سن 8 ہجری میں. اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ حوازن ثقیف نام کے کچھ قبیلے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی بھی نکلے 12,000 کی تعداد کو لے کر, اور یہ کسی بھی اسلامی غزوے کی سب سے بڑی تعداد تھی. اتنی بڑی تعداد اس سے پہلے کبھی نہیں گئی تھی, سب سے بڑی تعداد. صحابہ کرام کا جمع غفیر لے کر 12,000 لوگ لے کر سن 8 ہجری میں آپ نکلے جنگ کرنے کے لیے. اب اس میں ہوا کیا کہ صحابہ کرام کو ذرا تکبر آ گیا کہ آج تو ہم بہت زیادہ, ہمیں کوئی ہرا ہی نہیں پائے گا, ہمیں کوئی شکست دے ہی نہیں سکتا, ہم تو اتنے زیادہ ہیں. اللہ ناراض ہو گیا. اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا. اب سوچئے وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا پر گزاری, اللہ کو راضی کیا, جنگیں کی, مال دیا, جان دیا, سب دیا, ان کی ایک غلطی پر اللہ ناراض ہو جائے, ہماری سوچی اوقات اور حیثیت کیا ہے, ہمارا کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا. اب جب یہ میدان معرکہ میں آئے, شروعاتی دور میں مسلمان ہار گئے. کفار نے ایسا حملہ کیا کہ ان کے پیر اکھڑ گئے, بھاگنے لگے, راستہ نہیں مل رہا, جگہ نہیں مل رہا. اللہ کے نبی ایک وقت پر تو اکیلے بچے, پھر بھی آپ شجاعت سے لڑتے رہے, اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب, میں سچا رسول ہوں, میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں. ڈر نہیں رہے, شجاعت سے آگے بڑھتے ہیں. پر صحابہ بھاگنے لگے. پھر اللہ نے ان کے دلوں میں سکون ڈالا, ان کی توبہ کو قبول کیا. پھر یہ جمع ہوئے اور اللہ نے انہیں فتح اور نصرت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا. یہ واقعہ ہے, مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے رکھا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آج کی آیتوں میں کیا ہے, جس غزوے کا نام غزوہ حنین ہے. اس غزوے کو غزوہ حنین کہا جاتا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیات پر ہم نے کیا غور کیا یا کیا غور ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1, اللہ کے راستے میں مال و جان خرچ کرنے سے رحمت, رضوان اور جنت ملتی ہے. جب بندہ اللہ کے راستے میں اپنی جان و مال قربان کرتا ہے نا, اپنے مال کو اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے, وقف کرتا ہے, مدارس میں, مساجد میں, علماء کے لیے, ایسے لوگوں کے لیے جو دین کا کام کرنے والے ہیں, جب اپنے مال کو خرچ کرتا ہے نا انسان, اپنی جان کو خرچ کرتا ہے نا انسان, اس کے بدلے میں اللہ پہلے تو اسے رحمت دیتا ہے, پھر رضامندی دیتا ہے, اور اس کے بعد جنت بھی دے گا انشاءاللہ. یہ تین بدلے دیتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں اپنے جان و مال کو قربان کرتے ہیں. اپنے جان و مال کو کچھ نہیں سمجھتے, بس اللہ کے دین میں استعمال ہو جائے, اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو جائے, اللہ مجھے جنت میں جگہ عطا فرما دے, اس کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں. اللہ رب العالمین ایسے بندوں سے بڑی محبت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی سے آگے کسی چیز کو نہیں مانتے. یہ بات ہمیں پتا چلی. نمبر 2, رحمت تکالیف کے مقابلے میں آپ کو یہ تینوں جو پوائنٹ میں نے بتائے نا کہ 3 چیزیں اللہ دیتا ہے, تو 3 کا مطلب کیا ہوا. رحمت تکلیف کے مقابلے میں. اللہ ان کو رحمت کیوں دے گا؟ کیونکہ انہوں نے تکلیفوں کو برداشت کیا ہے, پریشانیوں کو برداشت کیا ہے. تو جیسی تکلیف برداشت کی ہے اس کے اپوزٹ ہی اللہ تعالیٰ ان کو انعام بھی دے گا. تکلیف ہے اس لیے اللہ رحمت دے گا. لوگ ان سے ناراض ہوئے اس لیے اللہ ان کو اپنی رضامندی دے گا. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ کیا انعام دینے والا ہے. آپ اس پوائنٹ کو ایسے سمجھیں کہ اللہ تکلیف کے مقابلے میں انہیں رحم دے گا, اپنی رحمت میں جگہ دے گا. لوگ ان سے ناراض ہوئے, ان کو بلا برا کہا, دین کے نام پہ انہیں ستایا, مارا, پریشان کیا, تو اس ناراضگی کے مقابلے میں اللہ اپنی رضامندی دے گا. اور تیسری چیز, انہوں نے دنیا کی نعمتوں کو چھوڑا اس لیے اللہ انہیں جنت کی نعمت دے گا. کیا انعام دیتا ہے نا اللہ. اگر بندہ تھوڑا دینا تو اللہ تعالیٰ اپوزٹ میں بہت سارا دیتا ہے.
تمہیں اللہ تکلیف کے بدلے رحم دے گا، تمہیں اللہ لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اپنی رضامندی دے گا، اور دنیا کی نعمتیں چھننے کے بدلے جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ 3 کے بدلے 3 فائدے اللہ رب العالمین انہیں دیتا ہے جو اپنی دنیا کو پریشانیوں میں گزارتے ہیں، اپنی دنیا میں تکالیف کو گزارتے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے نتیجے میں انہیں بڑے بڑے انعامات، احسانات، کرم فرمانیاں اللہ تعالیٰ ان پر کرتا ہے۔ نمبر 3، وقتی نعمت دے کر ہمیشہ کی نعمت لینے میں عقل مندی ہے۔ وقتی نعمت مطلب دنیا، ٹیمپریری نعمت کو دے دو اور ایسی نعمت لے لو جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ یہ عقل مندی کی بات ہے کہ انسان اپنی دنیا دے اور آخرت کا سودا کرے، دنیا میں خرچ کرے، آخرت کمائے، دنیا میں نیکیاں کرے، آخرت کمائے۔ تو ان وقتی نعمتوں کو، کہ وہ پرماننٹ نہیں ہے نا، وہ تو سب ٹیمپریری ہے۔ جب تک آپ ہے تب تک آپ کی، آپ مرے آپ کے بچوں کی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، قبر میں ساتھ تو نہیں نہ جائے گی۔ آپ مال نہیں لے جا پائیں گے، بنگلہ نہیں لے جا پائیں گے، گاڑی نہیں لے جا پائیں گے، کچھ نہیں لے جا پائیں گے۔ تو وقتی نعمت دے کر ہمیشہ والی نعمت لے لو، یہی عقل مندی ہے۔ دنیا میں جب تک رہو خرچ کرو، اللہ کے راستے میں دو، اللہ کے راستے میں لوگوں کی مدد کرو، قرض دے کر، ویسے دے کر، جو کر سکتے ہو کرو۔ یہ وقتی نعمت دو گے، اللہ بدلے میں ہمیشہ کی نعمت دے گا، اور وہ ہمیشہ کی نعمت ایسی جنت ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت تو وہ نعمت ہے ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، کسی دل نے تصور نہیں کیا۔ تم جنت کو امیجن نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ وہ بیانڈ امیجنیشن ہے، تمہاری سوچ سے پرے ہے، تم تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ بنایا ہے۔ تو عقل مندی اس میں ہے کہ وقتی نعمت دے دو اور ہمیشہ والی نعمت لے لو۔ کرنا چاہیے، کوششیں اگر کرو گے نا تو دنیا کی نعمتیں چھوٹی نظر آئیں گی، دنیا کی لذتیں چھوٹی نظر آئیں گی، دنیا کی شہوتیں چھوٹی نظر آئیں گی، کیونکہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں آخرت چاہیے۔ اللہ میں اپنے ایمان کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں اپنے ضمیر کی حفاظت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ میں اپنے جسم کی حفاظت چاہتا ہوں، میں یہ سب دے کر تیری آخرت چاہتا ہوں۔ یہ عقل مندی بھرا فیصلہ ہے جو بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 4، اسلام میں عقیدے کے رشتے سے بڑا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی کفر پر تمہیں بلائیں، انہیں چھوڑ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم مومن کو اپنا بھائی بناؤ۔ یعنی اسلام میں عقیدے سے اوپر کوئی رشتہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ عقیدہ سب سے بڑا رشتہ ہے، دین سب سے بڑا رشتہ ہے، دینی اصول اور ضوابط سب سے بڑا رشتہ ہے، اس سے بڑا رشتہ اسلام میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں نا، ہماری کئی بہنیں ہیں جو غیروں سے نکاح کر رہی ہیں، ان کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ان کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں۔ یاد رکھو کہ اسلام میں دین سے بڑا کوئی رشتہ نہیں، عقیدے سے بڑا کوئی تعلق نہیں، عقیدے سے بڑی کوئی عزت نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس عقیدہ توحید میں جو عزت رکھی ہے، جو منافعت رکھی ہے، جو فائدے اور منفعتیں رکھی ہیں، وہ اللہ نے کسی اور چیز میں نہیں رکھی۔ تو عقیدے سے بڑا دنیا میں کوئی رشتہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 5، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت اسلام کا سب سے بڑا اصول ہے۔ کسی سے بھی محبت کرو تو اللہ کے لیے، نفرت کرو تو اللہ کے لیے۔ میں کسی سے محبت کرتا ہوں اس لیے کیونکہ وہ اللہ کا محبوب ہے، وہ نمازی ہے، اس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ دیندار ہے، وہ دین کا کام کرتا ہے۔ میں کسی سے نفرت کرتا ہوں تو اس لیے کیونکہ وہ بے نمازی ہے، وہ سگریٹ پیتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ خیانتیں کرتا ہے، وہ گالیاں دیتا ہے، وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے، یہ اصول ہونا چاہیے۔ پر افسوس یہ کہ ہماری زندگی کا تو اصول فائدہ ہے، جس سے فائدہ جڑا ہو ہم اس سے محبت کرتے، اسے عزت دیتے، ہر جگہ اس کی تعریفوں کے پل باندھتے، اور جس سے فائدہ نہ جڑا ہو چاہے وہ کتنا اچھا انسان ہو ہم اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ دنیا کے رشتے مت بناؤ، اللہ والے رشتے بناؤ۔ محبت اللہ کے لیے، نفرت اللہ کے لیے۔ اگر یہ کرے نا تو بندے کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اجر عظیم عطا کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس پر انعامات کی برساتیں کر دیتا ہے۔ کب؟ جب بندہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت کرتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم اصول ہے، اس کو بھی بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 6، اسلام میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑی کسی کی پسند ناپسند نہیں ہے۔ سب سے بڑی پسند ناپسند اللہ کی۔ اللہ نے پسند کیا، بات ختم۔ اللہ کے نبی نے پسند کیا، بات ختم۔ اللہ کو ناپسند مطلب بات ختم، اللہ کے نبی کو ناپسند مطلب بات ختم۔ اس سے بڑی کوئی پسند نہیں ہوتی دنیا میں۔ افسوس، ہمارے نکاح،
ہماری وراثت، ہماری زندگی، ہمارے کاروبار، ہمارا کھانا پینا، ہمارا لباس، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی پسند کے خلاف۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کو کیا پسند، ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو کیا پسند، ہم دیکھتے ہیں ابا کے ارمان، امی کے ارمان، چاچا کے ارمان، ان کو اچھا لگتا، ان کو اچھا لگتا، یہ کرنے سے میرا فائدہ، یہ کرنے سے گھر بڑا ہو جائے گا، یہ کرنے سے دکان چلے گی، یہ کرنے سے کاروبار چلے گا، کوئی لینا دینا نہیں کہ دین میں وہ حلال ہے کہ حرام۔ پر افسوس کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ تو آیتوں اور حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ سے ایک مسئلہ پوچھتے ہیں کہ شیخ یہ حلال ہے کہ حرام، آپ بتائیں یہ حرام ہے، تو کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ویسا ہوگا۔ مطلب وہ قرآن چھوڑنا پسند کرتے ہیں، حدیث چھوڑنا پسند کرتے ہیں، پر اپنا عمل چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ تو یاد رکھو اسلام میں پسند ناپسند اگر کسی کی چلے گی تو اللہ اور اس کے رسول کی، اس کے علاوہ کسی کی پسند کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باپ ناراض ہو، ماں ناراض ہو، بھائی ناراض، رشتہ دار ناراض، دنیا ناراض، دنیا ایک طرف ہو جائے، اگر میرے رب کو پسند مطلب مجھے پسند، میرے نبی کو پسند مطلب مجھے پسند، میرا اللہ ناپسند کرے مطلب میں ناپسند کروں گا، میرے نبی ناپسند کرے مطلب میں اسے ناپسند کروں گا۔ یہ بنیاد بندہ مومن کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ پوائنٹ نمبر 7، جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو تو پھر وہاں پر کوئی اور محبت نہیں رہ پاتی۔ جب آپ کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوگی نا تو کوئی اور محبت وہاں ٹکی نہیں پائے گی۔ باپ سے آپ اتنی محبت کرو گی جتنا اللہ کہے گا، ماں سے اتنی محبت کرو گی جتنا اللہ کہے گا، رشتوں سے محبت اتنی کرو گے جتنا اللہ کہے گا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت جب دل میں آ جائے نا تو پھر کوئی اور محبت نظر نہیں آتی۔ صحابہ اکرام کے ڈھیروں واقعات آپ اٹھا کر دیکھو، ایسے ایسے واقعات محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں کہ ان کو اللہ کے نبی سے جتنی محبت تھی وہ کائنات میں کسی سے محبت نہیں کر پاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی کی ساری زندگی خدمت کرتے تھے، چھوٹے سے بچے تھے۔ اللہ کے نبی کے پاس ان کی والدہ نے آ کر کہا انس کو کہ انس چلو، کہا میں اللہ کے نبی کو چھوڑ کے تھوڑی جاؤں گا، میں اللہ کے نبی کی خدمت کروں گا، آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ کہا چلو، کہا میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ تب والدہ نے کہا ذرا اس کے لیے دعا کر دو، تو اللہ کے نبی نے کہا اللہ اس کے مال اور اس کی اولاد میں برکتیں ڈال دینا۔ چھوڑتے ہی نہیں تھے، آپ سے دور جاتے نہیں تھے، آپ سے ایسی محبت کہ دنیا کی ساری محبتوں کو آپ کے سامنے قربان کر دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے محبت کر کے دکھائی۔ مکہ چھوڑا نا، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، پیسہ چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، ساتھ چھوڑ دیا، یہ بھی پتہ نہیں کہ مدینہ میں کیا ہوگا، کیونکہ ان کے لیے اس محبت سے بڑی کوئی محبت نہیں تھی۔ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ کوئی محبوب نہ تھا۔ اس محبت کے اگر واقعات رکھوں نا، ڈھیروں واقعات ہیں۔ الحمدللہ میرے چینل پر کئی تقریریں موجود ہیں اللہ کے رسول کی محبت پر کہ صحابہ کرام نے کیسی محبت اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر کے دکھائی۔ تو یہاں پر کہنے اور بتانے والا پوائنٹ یہ کہ جب دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے نا تو پھر کوئی اور محبت وہاں پر جگہ نہیں لے پاتی۔ پوائنٹ نمبر 8، اللہ کے رسول کی محبت، آپ کی سنت کی محبت دنیا میں سب سے قیمتی ہے۔ اس پوائنٹ کو میں نے الگ بنایا، ایک تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور آپ کی سنت سے محبت دنیا کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اللہ کے نبی نے جانتے کہ ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مجھ سے اپنے باپ، اپنی اولاد، اپنے بھائی، سارے رشتوں سے زیادہ محبت نہ کرے، یعنی مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرے، میری سنتوں سے محبت کرے، میری سنتوں کو اپنی زندگی بنائے، لباس میری طرح، بول چال میری طرح، زبان میری طرح، کھانا پینا میری طرح، ہر چیز میری طرح کرے۔ جب تک کہ اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت، آپ کی ذات اور آپ کی بات سے محبت نہ ہو، ورنہ ہمارے یہاں کیا مسئلہ ہے جانتے ہیں آپ کہ ذات سے محبت کرنے والے تو بہت سارے ہیں، اللہ کے نبی سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت، پر بات سے محبت نہیں کرتے۔ اور جنت تبھی ملے گی جب ذات اور بات دونوں سے محبت کرو گے۔ اگر ذات سے کری جنت نہیں ملے گی، صرف بات سے کری تو بھی نہیں ملے گی، دونوں کا کمبینیشن لازم ہے۔ ورنہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیے، ذات اور بات دونوں سے محبت کی، اللہ نے جنتی بنا دیا۔ اور آپ کے چچا ابو طالب کو دیکھیے کہ آپ سے محبت ذات سے بہت زیادہ تھی، بھتیجوں سے بڑی محبت تھی، اور اللہ کے نبی نے کہا وہ جہنم میں جائیں گے، کیونکہ بات سے محبت نہیں کرتے تھے نا۔ تو اللہ کے نبی کی سنتوں سے محبت کرو، آپ کی زندگی، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرامین، آپ کا حلال و حرام، سب سے محبت کرو، تبھی اللہ رب العالمین جنت میں جگہ دے گا۔ پوائنٹ نمبر 9، دنیا کی نعمت کمانا، اچھی زندگی گزارنا تب تک گناہ نہیں ہے جب تک کہ وہ آخرت سے نہ روک دے۔ دیکھیے اس آیت سے اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ باپ دادا، مال دولت، گھر بنگلہ، جب تک کہ اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ نہ ہو تب تک کوئی حرج نہیں، تب تک جائز ہے۔ مطلب اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ دنیا مت کماؤ، مال مت کماؤ، کاروبار مت کرو، پیسہ مت کماؤ، اور اچھا کماؤ، بڑا کاروبار کرو، اچھا گھر بھی بناؤ، اچھا لباس پہنو، اچھی گاڑی چلاؤ، سب جائز ہے، پر
جب تک کہ وہ آخرت سے نہ روکے۔ ایسا مال مت کماؤ جو تمہیں نمازوں سے دور کر دے، ایسا مال مت کماؤ جو تمہیں اللہ سے دور کر دے، ایسا مال مت کماؤ جو اللہ تعالیٰ کی محبت سے تمہیں دور کر دے۔ محبت وہ کرو جو اللہ رب العالمین کی دین سے تمہیں قریب کرے، مال وہ کماؤ جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے دین کے اور زیادہ قریب کر دے۔ یہ اہم بات ہمیں آج کی آیتوں سے پتہ چلتی ہے۔ پوائنٹ نمبر 10، اسلام میں کوئی بھی جنگ کثرت سے نہیں بلکہ مدد سے جیتی جاتی ہے۔ کتنے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، اسلام میں کوانٹٹی سے فرق نہیں پڑتا، اسلام میں اللہ کی مدد سے فرق پڑتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے غزوہ حنین میں 12,000 تھے پھر بھی ہار گئے، کیونکہ اسلام میں تعداد نہیں چلتی ہے، آپ کتنے ہو کم ہو زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اللہ کی مدد آتی ہے، اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ تو اسلام میں کوئی بھی جنگ تعداد سے نہیں جیتی جاتی جب تک کہ اللہ کی مدد نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے مومنین کی، اللہ سے محبت کرنے والوں کی، اللہ تعالیٰ کو پسند کرنے والوں سے ہی اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ یہ بھی بڑی اہم بات ہمیں آج کی آیت سے پتہ چلتی ہے۔ نمبر 11، تکبر ہر حال میں حرام ہے۔ تکبر کو اللہ پسند نہیں کرتا، بڑی بڑی باتیں کرنا، عجب کی باتیں کرنا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، کئی لوگ اپنی ایبلٹیز اپنی قابلیت بتاتے ہیں نا لوگوں کو، اللہ پسند نہیں کرتا۔ صحابہ کرام کو ذرا سا تکبر آیا اور آج تو بہت سارے ہم ہاریں گے نہیں، اللہ ناراض ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اسی ناراضگی کو نازل کیا کہ پیر اکھڑ گئے، پیٹ پھیر کر بھاگنے لگے۔ سوچو صحابہ کرام سے اللہ ناراض ہو سکتا ہے تو ہماری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ کبھی بڑے جملے مت بولو، کبھی انا کی باتیں مت کرو، کبھی میں کی باتیں مت کرو، جو ہے اللہ کا ہے، اللہ نے کیا، اللہ کرنے والا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا اختیار، اللہ کا غلبہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہی بول کر بات کیا کرو۔ اور آخری ہمارا پوائنٹ ہے، ایمان اور توکل مومنوں کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ ایک تو اللہ پر ایمان، دوسرا مضبوط توکل۔ ایمان میرا اللہ پر ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ ہر قدم میری مدد کرے گا، اللہ رب العالمین مدد کرنے والا ہے۔ اور نمبر 2، توکل بھی رکھو، بھروسہ بھی رکھو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا نا، اگر میں اللہ تعالیٰ کے دین پر ہوں تو اللہ میری مدد کرے گا نا، اللہ مجھے تکالیف سے، پریشانیوں سے، دکھ سے، درد سے، دشمن سے، سب سے بچائے گا انشاءاللہ۔ یہ مضبوط ایمان اور توکل دونوں مومن کے لیے لازم ہے۔ اب اس کے بعد ہمارا آخری پوائنٹ ہے عمل۔ نمبر 1، ایسے دوست بناؤ جن سے مل کر آپ کا ایمان بڑھے۔ ایسے دوست بناؤ جن سے مل کر ذرا ایمان بڑھے، امن کا جذبہ آئے، عمل کرنے کا جذبہ آئے۔ ہاں مجھے بھی دیکھیے ماشاءاللہ کتنا اچھا نمازی ہے، کتنا اچھا عبادت گزار ہے، کتنی غریبوں کی مدد کرتا ہے، مجھے اس کے جیسا بننا ہے۔ یعنی اپنے آپ ایسے دوستوں کو اختیار کرو، ایسے ساتھیوں کو اختیار کرو جن کو دیکھ کر آپ کو دین پر عمل کرنے کا جذبہ آئے۔ نمبر 2، کسی ایک عمل پر غور کرو کہ جو مجھے اللہ کے دین سے دور کرتا ہے اور اس عمل سے دور ہو جاؤ۔ جیسے کئی بار ہوتا ہے نا، ہاں یہ دکان پر زیادہ دماغ لگانا مجھے نماز سے روک دیتا ہے، ہاں یہ عمل کی وجہ سے میں اللہ کے دین سے رک جاتا ہوں۔ ایسا کوئی ایک عمل تلاش کرو، اسے آج چھوڑنے کا عہد کر لو کہ انشاءاللہ میں ایسا ایک عمل اپنے اندر سے چھوڑ دوں گا۔ نمبر 3، ہر محبت کو دین کے پیچھے رکھو، دنیا کی ہر محبت کو دین کے پیچھے رکھو، چاہے دنیا، طاقت، قوت، سارے لوگ، پڑوسی، رشتہ دار سب ایک طرف ہو جائے، ساری محبت ایک طرف پر دین کے بعد۔ دین بنیاد ہے، دین عقیدہ ہے، عقیدہ بنیاد ہے، وہی زندگی، وہی سب کچھ۔ اس بات کو ہمیں بڑی مضبوط طریقے سے مان لینا چاہیے۔ نمبر 4، کبھی اپنی طاقت پر غرور نہ کرو۔ بہت طاقت ہے تمہارے پاس، اچھا جسم ہے تمہارے پاس، مال ہے تمہارے پاس، اس پر کبھی غرور مت کرو، کیونکہ یہ سب وقتی ہے، ٹیمپریری، ختم ہونے والا، جب چاہے اللہ تعالیٰ چھین لے۔ اس پر کبھی بھی غرور انسان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز، رب سے ہمیشہ جنت مانگو۔ اللہ مجھے جنت دے، جنت کا اعلیٰ مقام دے، جنت کا اعلیٰ درجہ دے، جنت میں تیری رحمت دے، تیری نظر دے، تیری رضامندی دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرو، کیونکہ جب بندہ دعا مانگتا ہے نا، اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ الحمدللہ تقریباً یہ بنیادی چیزیں تھیں جو آج کی آیات میں آپ کے سامنے رکھنی تھیں۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اے الہی مولا رب العالمین، خالق مالک رحمان و رحیم، اللہ تعالیٰ تو ہمیں دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و سنت کو اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔